میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی اب سیاسی جماعت بن جانا چاہیے. ایک جتھا یا ایک غنڈہ گروپ بننے کے بجائے انہیں پولیٹیشین کرنی چاہیے. دیکھیں جی، یہ تو افسوسناک واقعہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بار بار اپنے کارکنان کو، اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو امتحانوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. آپ دیکھیں کہ ان کا وہاں پہلے یہ 9 مئی کر چکے ہیں، پہلے یہ زمانے میں بدنام ہو چکے ہیں. انہوں نے 32 جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کی چھاؤنیوں پر حملے کیے اور جناح کا گھر جلا دیا، قائد اعظم محمد علی جناح کا. انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور جلا دیا. انہوں نے مطلب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو ان کا پروگرام تھا 24 نومبر والا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے مقصد پروگرام تھا. صرف اس کا پروگرام کا مقصد صرف عمران خان کی رہائی. یہ چاہتے ہیں کہ بس ہر صورت ان کا جو ہے عمران خان رہا ہو جائے. تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ آپ جائیں عدالتوں میں، آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال دیکھ لیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے، پھانسی چڑھ گئے، اور جو عدالتیں بھی معافی مانگ رہی ہیں. ہماری قیادت کو بے گناہ سزائیں دی گئی، اس کے باوجود ہمارے کارکنان نے سیاسی جدوجہد کی. ہم نے MRD کی صورت میں جدوجہد کی، ہمارے کارکنان نے کوڑے کھائے، جلا وطنیاں برداشت کی، ہم نے پھانسیاں سہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی اب سیاسی جماعت بن جانا چاہیے. ایک جتھا یا ایک غنڈہ گروپ بننے کے بجائے انہیں پولیٹیشین کرنی چاہیے. آپ دیکھ چکے ہیں کہ MKM کا حال سندھ میں کیا ہوا ہے، کراچی میں کیا ہوا ہے. جب تک وہ سیاست کرتے تھے، اداروں نے، قوم نے، پاکستانی عوام نے انہیں برداشت کیا. جب انہوں نے انتہا کر دی تھی تو ان کا نہ صرف پاکستان کی، سندھ کی، کراچی کی عوام نے بائیکاٹ کیا، بلکہ جتنے بھی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھی ان پہ سے جو انہیں رعایتیں دی ہوئی تھی وہ ختم کر دی. تو تحریک انصاف کو سیاست کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کیوں جلاؤ گھراؤ کی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ کیوں مار کٹائی کی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اپنے کارکنان کو جو ہے مختلف اوقات میں امتحانوں میں ڈال رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کو سوائے فتنہ بازی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا؟ میں تو افسوس کر رہا ہوں تحریک انصاف کی قیادت پر، اور میں تو جو آج تک ان کے ساتھ ہیں ان پر بھی افسوس کر رہا ہوں. وہ باشعور بنے، وہ سیاسی ورکر بنے، وہ سیاسی رہنما بنے، وہ ان سے اپنا کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے اپنی جان چھڑوائیں. یہ ملک دشمن جماعت بن چکی ہے، اس کو اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے، اس پر انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ جب چاہے منہ اٹھا کر اسلام آباد آ جائے؟ جبکہ وہاں گورنمنٹ نے ریڈ لائن 144 لگائی ہوئی ہے، 245 لگائی. آرمی کو بلانا پڑا، انہیں 2 دن تک ان کے ساتھ مذاکرات کیے، انہیں بتایا کہ بھائی آپ نہ آئیں، یہ ریڈ لائن ہے، یہاں دارالخلافہ ہے، یہاں روس کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے. لیکن کیونکہ وہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کے مقاصد تو ملک میں سیاست نہیں کرنی ہے، ملک کے عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو اپنے کالے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ان کی ریڈ لائن صرف عمران خان ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو اور ہمیں دوبارہ سے وہ بینڈ باجوں کے ذریعے وزارت عظمیٰ دی جائے. ایسا تو نہیں ہے بھائی. آپ کو عوام کا ووٹ چاہیے، آپ کو پاکستان کی عوام کے مہنگائی کے خلاف بات کرنی چاہیے، ملک میں معیشت کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں نون لیگ کی جدوجہد بھی سامنے کھڑی ہے، انہوں نے بھی پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں جدوجہد کی، کوئی اداروں پر حملے تو نہیں کیے. یہ کیسی سیاست ہے؟ میں تحریک انصاف کے کارکنان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ جان چھڑا لیں اس فتنہ پارٹی سے. آپ جان چھڑا لیں. ان کے کیا مقاصد ہیں؟ یہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ صرف خان صاحب کی جو نئی نویلی 70 سالہ دلہن ہیں وہ ہیں، جنہیں بشرا بی بی کہا جاتا ہے. دیکھیں ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. انہوں نے نہ گھڑی چھوڑی، نہ انہوں نے قالین چھوڑا، نہ انہوں نے گلدستہ چھوڑا، نہ انہوں نے کوئی، مطلب یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں، مجھے ہمدردی ہے تحریک انصاف سے کہ ان لوگوں سے جنہوں نے 34-35 سال عمران خان صاحب کے ساتھ جدوجہد کی اس ملک میں بہتری لانے کے لیے. لیکن اب تو ان کا منشور تبدیل ہو چکا ہے تحریک انصاف کا. ان کے مقاصد
تبدیل ہو چکے. تو اگر تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے روابط نہیں بڑھائے گی، اپنے معاملات درست نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس ملک میں اب سیاست کر سکیں یا انہیں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے گی. یا یہ قوم اب قوم بھی تھک چکی ہے. صرف کے پی کے پختون بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تو بہت بہادر لوگ تھے، آپ تو بہت سمجھدار لوگ تھے. آپ کے ہاں تو جو ایک مرتبہ کے پی کے کی یہ روایت رہی ہے، اگر وہاں کے پی کے میں سنجیدگی سے کام کرنے والی جماعت کام نہ کرے تو وہ آئندہ اس کو ووٹ نہیں دیتے. آپ نے یہ کون سی فتنہ پارٹی میں اپنی قوم کا بیڑا غرق کروا لیا ہے. وہاں نہ کوئی ہیلتھ کا نظام درست ہوا ہے، نہ کوئی امن و امان کی صورتحال ہے، نہ پختون بھائیوں کو کوئی روزگار دیا گیا ہے، نہ تعلیم میں تبدیلی لائے. تو یہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تحریک انصاف کے مقاصد کے پی کے میں صرف رہ گئی ہے. موجودہ جو ان کا احتجاج تھا جس میں یہ 7,000 کے قریب چپلیں چھوڑ کر بھاگیں، یہ اسلام آباد میں آج بھی ان کی 7,000 چپلیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پنجاب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں سندھ کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں بلوچستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنہ پارٹی سے اپنی اور اپنی نسلوں کو بچا لیا. وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس ملک کی خیر خواہ ہیں، جو ان کے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اس فتنے کے ساتھ نہیں کھڑے.